اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور اس کا سبب جو ہے کہ اس سے پہلے 3 مہینے پے در پے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ تعظیم کرتے تھے، اور شریعت اسلامیہ نے بھی انہی 4 مہینے جو ایک رجب کا مہینہ ہے، ان مہینوں کی تعظیم اور ان کی تقدیس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال زمانہ جاہلیت میں 3 مہینوں میں امن ہوتا تھا اور ہر طرف سکون اور اطمینان کی کیفیت تھی۔ جیسے ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے تو قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، شب خون مارتے، لوگوں کے مال اسباب چھین لیا کرتے، اور ہر طرف لوٹ کھسوٹ جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے۔ جیسے ہی مہینے کا آغاز ہوا جو ہے امن تہ و بالا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور لوگوں کے مال جان، ان کی عفت و عصمت جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گئی، اس لیے اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ولا سفر، یہ سفر کی نحوست کا عقیدہ یہ غلط ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، اور یہ خیال اور تصور آج بہت سے مسلمانوں کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں اور اس مہینے کے اندر آزمائشیں اترتی ہیں، اس لیے یہ مہینہ بڑا منحوس ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی صفہ اسلامک سینٹر میں وہ حفظ کی کلاس لیا کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ذوالحجہ کے آخر میں میری شادی تھی، وہ کسی وجہ سے تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو پھر میری شادی 2 ماہ جو ہے مؤخر ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا آگے محرم شروع ہو گیا، محرم کے بعد آگے سفر تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ ان 2 مہینوں میں شادی نہیں، سفر نکال کر شادی کریں گے۔ تو پرانی بات ہے، اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ لوگ سفر میں بھی شادی کرنا پسند نہیں کرتے۔ منحوس ہوگی شادی جب سفر میں کی جائے گی، اور اس کی آپ پرسنٹیج اگر نکالنا چاہتے ہیں تو ذرا میرج ہال والوں سے پوچھیں کہ اس سفر کے مہینے میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں۔ پھر میں نے سوچا زمانہ جاہلیت تھا، لوگ 1 مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ امت جس کا اتنا شرف ہے، اتنا مقام اور رفعت ہے، جب گراوٹ پہ آتی ہے، مقام سے نیچے گرتی ہے تو زمانہ جاہلیت کو بھی کراس کر جاتی ہے۔ وہ 1 مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، آج 2 مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم بھی منحوس، شادی نہیں کرنی، ناخوشی کا نام لینا ہے، اور سفر میں بھی شادی نہیں کرنی۔ عجب کیفیت ہے یہ نحوست کا عقیدہ، یہ ایسی کیفیت کہ جس میں شادی اور خوشی کا نام لینا بھی سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ براہ راست عقیدہ توحید سے ٹکراتا ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل اس دنیا میں کسی کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے، اس کو فائدہ پہنچنے سے رکاوٹ ڈالنا چاہے نہیں ڈال سکتی، اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ اس کو نقصان پہنچنا ہے تو ساری دنیا مل کر اس نقصان کو پہنچنے سے روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ
لا مانع لما اعطیت، نہیں کوئی روکنے والا اس کے لیے جس کو آپ عطا فرمائے، ولا معطی، اور کوئی دینے والا نہیں لما منعت، جس سے آپ روک دیں، اس کو نہیں دے سکتا کوئی، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی بھی مرتبے والا مقام والا آپ کے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب کسی چیز کو نفع نقصان کا باعث سمجھنا اور اس میں پختہ ہونا، یہ براہ راست عقیدہ توحید سے ٹکراتا ہے۔ میں نے کہا محرم اور سفر دونوں مہینوں کو، اور محرم میں بالخصوص پہلے 10 دنوں میں، میرا خیال ہے کوئی شاید کوئی بڑا پختہ بھی بندہ ہوگا نا، اس کو بھی کہیں کہ شادی کر لو تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں ضعف اور پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ لیکن ایک مثال عجب ملی، اور عجیب و غریب ہی مثال ملی۔ بٹ صاحب جانتے ہیں اسحاق پہلوان نشارہ روڈ نئی چوک جامعہ محمدیہ میں نماز پڑھتے تھے۔ مولانا شیخ الحدیث عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے زمانے کی بات ہے، 30-32 سال پرانی بات ہے، اور جس کی شادی ہوئی اس نے خود مجھے یہ رودات سنائی۔ ابا جی آخیا 10 محرم میں شادی کرنی، اور 10 محرم کو شادی کی ڈیٹ فکس کر دی انہوں نے۔ ان کے گھر کے قریب ہی امام بارگاہ، اب ان حضرات شیعہ حضرات سے بھی علیہ السلام کو رشتہ جو ہے نا وہ قریبی رہنے والوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق تھا، اور کہنے لگے پوان جی تہاڈا منڈا مر جانا چاہیے، آپ نے 10 محرم کو شادی رکھی ہے، آپ کا بیٹا مر جائے گا۔ ذرا پہلوان سے بھی ذرا جلالی طبیعت کے تھے، بٹ سب جانتے ہیں اچھی طرح، رحمہ اللہ تعالیٰ وفات پا چکے ہیں۔ اور کہنے لگے بابے نہ مر جانا چاہیے، تسی آندے تہاڈا منڈا مرنا ہے، میں نہ تہاڈا بابا مر جانا، گھوڑا مر جائے گا۔ بابا کہتے ہیں گھوڑے کو، جو 10 محرم کو نکالتے ہیں نا، انہوں نے کہا گھوڑا مر جائے گا۔ یہ نحوست کا اس قدر عقیدہ، وہ کہتے ہیں بچہ مر جائے گا آپ کا، پھر اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، ان کا بابا فوت ہو گیا، ان کا گھوڑا مر گیا، اور بچے کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی، اور گھوڑا مر گیا ان کا، سچ مچ گھوڑا مر گیا ان کا۔ وہ برخوردار نے مجھے بتایا، مجھ سے کافی بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گاڑیوں کو سجانے وغیرہ کے معاملے میں کوئی اتنی سوچ فکر نہیں رکھتے، سادگی پسند ہے، لیکن 10 محرم کو شادی تھی، والد صاحب نے کہا گاڑی کو سجاؤ، لوگوں کو یہ نہ ہو کہ 10 محرم کو کی ہے تو چپکے سے کی ہے، نہیں، اعلانیہ کرنی ہے چاہیے۔ گاڑی پر جو ہے نا اس کو سجاوٹ کیا گیا، اور گجرات کی طرف جانی تھی بارات، گجرانوالہ سے نکلے، جناب جہاں سے گاڑی گزرتی ہے لوگ ہکے بکے بن گیا ہے۔ یہ 10 محرم اور گاڑی سجی، دلہا گاڑی میں بیٹھا ہے اور شادی کے لیے جا رہے ہیں، راہ والی گکھڑ وہ سارے جو ہے نا، وہ جو بھی دیکھتا ہے پریشان ہوتا ہے، یہ بن کیا گیا ہے۔ اتنا تصور ناقص ہو چکا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر بندہ متاثر ہے اس سے، یہ اس قدر نحوست کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر یہاں پہ شادی کی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ان کے برخوردار نے بتایا گھوڑا تو مر گیا، وہ جاتے تھے کھاڑے میں، تو راستے میں جو گھوڑا جو سنبھالنے والا تھا نا سائیں، اس کا گھر تھا۔ اب گھوڑا مر گیا تو پہلوان صاحب جائیں کھاڑے میں، یونس پہلوان کے کھاڑے میں، تو راستے میں وہ بیٹھا ہوتا تھا۔ پہلوان نے آخنا سائیں جی ہن تہاڈی باری جے، تساں کہنے تہاڈا منڈا مر جانا ہے، تو گھوڑا مر گیا ہے تو ہن تساں بھی مر جانا ہے۔ اللہ کا کرنا ہے چند دن گزرے، وہ گھوڑے والا وہ بھی مر گیا۔ وہ شیعہ کے ارد گرد افراد جو سارے کٹھے ہو گیا، انہوں نے پوہن جی خدا دا خوف جے ساڈے تے رحم کرو، تو تے ساڈے لے دے چلے ہو، گھوڑا بھی مر گیا، سائیر بھی مر گئے انہوں نے۔ یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے اور نیائی چوک کا واقعہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لیکن ایسا ہونا اور ایسا سوچنا اور فکر جو ہے بہت شاد ہو گئی۔ یہ نحوست کا عقیدہ اس قدر راسخ ہو گیا کہ آج محرم میں بھی اور سفر میں بھی شادی کرنا لوگ اکثر جو ہے وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا، اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور فرمایا میرا نکاح شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ نکاح 2 سال پہلے ہوا اور رخصتی 2 سال نکاح کے بعد جو ہے نا ہوئی۔ کہا میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور مجھ سے خوش قسمت عورت کون ہے؟ اگر نکاح کی نحوست کی بات کرتے ہو تو مجھے دیکھو، اللہ عز و جل نے کائنات کے سردار کی زوجہ بنا دیا مجھ کو،
اور صرف بیوی نہیں بنایا بلکہ تمام ازواج میں محبوب تر بنا دیا اللہ عز و جل، محبوب بیوی بنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ کے باپ ابو بکر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے زیادہ صدیق کی بیٹی صدیقہ سے محبت ہے مجھ کو۔ اس سے خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے؟ نکاح شوال میں ہوا، نحوست سمجھتے تھے، رخصتی شوال میں ہوئی جس میں نحوست سمجھتے تھے، پر میں اللہ عز و جل نے مجھے خوش قسمت ترین بنایا ہے۔ اور اتنی خوش قسمتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، آخری 7 دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی فرماتی ہیں کہ آپ کا لعاب اور میرا لعاب اللہ نے آخری وقت میں اکٹھا کر دیا۔ وہ کیسے؟ نبی الاسلام فرمایا میرے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی۔ نبی الاسلام کی نگاہیں اٹھ گئیں، نگاہوں مسواک پر جو ہے وہ ٹک گئی۔ میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اشارہ کیا، اپنے بھائی سے مسواک لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی الاسلام نے چبانے کی کوشش کی لیکن کچھ نکاہت تھی تو اس وجہ سے چبائی نہیں گئی، سخت تھی۔ اب وہی مسواک اماں جی فرماتی ہیں کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ نبی الاسلام کے منہ سے نکلی ہوئی مسواک اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو چبایا، اس کو نرم کیا، اور نرم کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، کہا اللہ عز و جل نے میرا اور نبی الاسلام کا لعاب زندگی کے آخر میں اکٹھا کر دیا۔ کہا نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں؟ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور اللہ عز و جل نے اس کائنات میں ایک مقام اور مرتبہ رفعت عطا فرمائی، اور نکاح میں اس سے بابرکت نکاح کوئی نہ ہوگا کہ نبی الاسلام کی زوجہ محبوب بیوی۔ اس مہینے کے اندر، سفر کے اندر جو نحوست کا عقیدہ ہے، پوچھا جاتا ہے جی آپ اس مہینے پہ اس کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک جواب اس کا یہ آتا ہے کہ اس مہینے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا تھا، وہ وفات پا گئے تھے، اس لیے اس مہینے کے اندر نکاح کرنا منحوس ہے۔ اچھا، اس اگر قول کو دیکھا جائے تو اس کے ڈانڈے جو ہے شیعہ حضرات سے ملتے ہیں۔ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور سفر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، اس کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ تو کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر اس کو مانے تو چلو ان کا ایک خیال ہے، تصور ہے، شریعت کے متصادم سارا نظام اور سسٹم چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا خیال ہے، کوئی وہم ہے اور ایک خیال ہے جس کی بنا پر وہ کرتے ہو، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن اہل سنت والجماعت اس میں سے بڑے سارے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس خیال کو رکھتے ہیں۔ دوسرا، بعض افراد یہ بات کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر کے مہینے کے آخر میں ہوا، اور 13-14 دن بیماری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں بیماری کا آغاز ہوا اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر میں ہوا، یہ تو ٹھہرا منحوس ہے، تو جس میں نبی الاسلام وفات پائی وہ مہینہ تو اس سے زیادہ منحوس ہونا چاہیے۔ اگر بیماری کے آغاز کی وجہ سے سفر منحوس ہے تو ربیع الاول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے وہ تو بلا اولاد منحوس ہونا چاہیے۔ لیکن عجب کیفیت ہے، جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے منحوس ہے کہ آپ اسلام کی بیماری کا آغاز ہوا، جیسے ہی ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ شروع ہوتا ہے جشن شروع ہو جاتا ہے، آغاز پہ نحوست، اور جب وفات کا وقت قریب آئے تو جشن شروع ہو جائے۔ عجیب کیفیت نہیں، عجیب سوچ و فکر کی بات نہیں۔ ہم شریعت اسلامیہ کی روح سے یہ بات سمجھتے ہیں، بیماری ہو یا کوئی خوشی کی بات ہو، شریعت اسلامیہ نے اس کو مستقل نہ غم کا باعث سمجھا ہے اور نہ اس کو شادی یعنی شادہ و فرحاں ہونے کا باعث سمجھا ہے۔ نبی الاسلام کی ولادت کی بات ہو یا آپ الاسلام کی وفات کی بات، نہ ہم سوگ کے قائل ہیں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو منانے کی خوشی کو
شریعت اسلامیہ کی روح سے درست سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ربیع الاول میں اگر اللہ نے چاہا تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آغاز کی وجہ سے منحوس سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس کے ساتھ شریعت اسلامیہ میں واضح طور پر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ولا سفر، سفر کی نحوست کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، چونکہ یہ عقیدہ توحید سے متصادم ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزیں جن سے انسان شگون لیتا ہے اور نحوست کی کیفیت اور سوچ اخذ کرتا ہے، اس کی تردید فرمائی۔ نبی الاسلام کے فرمان میں 4 باتیں آتی ہیں صحیح بخاری کے اندر، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یہ بات شگونی لینا جائز نہیں ہے، یہ الو کا بولنا کچھ نہیں ہے، اور سفر کی نحوست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات لا عدوى، بیماری متعدی نہیں، بیماری کے اندر بذات خود یہ کیفیت کہ وہ جس کو چاہے لگ جائے، یہ نہیں، اللہ کا حکم اصل ہوتا ہے۔ آج بھی یہ بات موجود ہے، ٹی بی کا کوئی مریض ہونا، وہ کہتے ہیں دور رہو تمہیں بھی بیماری لگ جائے گی۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے اونٹوں کو خارش کی بیماری ہو گئی، اور اس نے کہا ایک اونٹ بیمار ہوا، اس کی وجہ سے باقی سارے اونٹ بیمار ہو گئے۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے اونٹ کی وجہ سے باقی بیمار ہوئے، یعنی اس سے بیماری باقیوں کو لگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا اونٹ تھا وہ کیسے بیمار ہوا؟ اس نے کہا جی اس کو تو اللہ کا حکم ہوا تو بیمار ہوا، فرمایا باقیوں کو بھی اللہ کا حکم ہوا ہے تو بیمار ہوئے ہیں، پہلے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئے۔ یہ بتایا کہ اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کا حکم ہے، جب پہلے پر اللہ کا حکم ہے تو باقیوں پر بھی اللہ کا حکم ہے۔ ورنہ اگر بیماری کے متعدی ہونے کا یہ انسان سوچ اور فکر کو اپنے اوپر اپلائی کر لے اور اپنے اوپر نافذ کر لے، پختہ ہو جائے، تو کوئی بندہ کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے نہیں جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر یہ ہو کہ بیمار کرسی کے لیے جائیں گے، مجھے بھی بیماری لگ جائے گی، تو اس کو تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ جبکہ بیمار کی بیمار کرسی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا حق بیان کیا ہے، 6 حق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری کی جائے، اور یہ حق اتنا بڑا حق ہے کہ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اللہ عز و جل ایک بندے سے سوال کریں گے، اللہ فرمائیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہیں، خالق کائنات، مالک ارض و سما، آپ بیمار اور میں تیمارداری؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی تیمارداری کاتا تو مجھے پاتا اس کو وہاں پر، یعنی میری رحمت اور میرے فضل کو وہیں پاتا اگر تو تیمارداری کے لیے جاتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے تو پھر تو غوطہ زن ہو جاتا ہے، اس میں ڈبکیاں کھانے لگتا ہے اللہ کی رحمت کے اندر۔ اتنا بڑا حق کہ اللہ ان الفاظ میں پوچھیں گے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ اگر یہ متعدی ہونے کی، یہ بدشگونی کی کیفیت انسان اختیار کرے اور یہاں سے نحوست اخذ کرے کہ مجھے بھی لگ جائے گی بیماری، تو یہ بیمار کرسی کا جو حق اتنا بڑا حق ہے یہ چھوٹ جائے گا۔ دوسری بات عقلی طور پر بھی ہم دیکھیں، اگر بیماری سے بیماری دوسرے کو لگ جائے تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر کو لگنی چاہیے نا، جو معالج ہوتا ہے، نرسوں کو لگنی چاہیے جو اس کی تیمارداری کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ یا گھر میں بیمار ہے، اس کے گھر والے باقی سارے بندے بیمار ہو جائیں، دو باہر سے نہیں کو آتا، گھر والے سارے بیمار ہونے چاہیے، لیکن گھر میں ایک کو ٹی بی ہے باقیوں کو نہیں کچھ ہوتا، اللہ کا حکم ہے نہیں ہوتا، اور جب اللہ کا حکم ہو تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ ہم طالب علی مسجد میں، ہماری مسجد کے مؤذن تھے عنایت اللہ ممبر رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، کہتے میری بیٹی ابھی 9 عمر تھی تو بیمار ہو گئی، ٹیسٹ کروائے تو بیماری جو ہے ٹی بی ڈکلیئر ہوئی، تو بچی کو ٹی بی ہو گئی، بچی کو بھی پتہ چل گیا، نوجوان تھی۔ وہ کہتے ہیں گھر میں آ کر اس نے اپنی ایک پلیٹ، ایک کولی، ایک گلاس، چمچہ اس نے الگ کر لیا،
میں نے جب دیکھا نا تو میں نے کہا اگر یہ اس طرح سب سے الگ تھلگ ہو گئی، اس کو تو کچھ نہیں ہونا نا، پھر بھی کچھ ہو جائے گا اس کو، اگر اس نے نہیں مرنا اس طرح تو مر جائے گی یہ۔ میں نے کہا نا بیٹا ایسے نہیں، آج کے بعد تو اور میں کھانا ایک پلیٹ میں کھائیں گے، ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ بیمار رہی پھر میں اور وہ اکٹھے ایک پلیٹ میں ایک رکابی میں سالن ڈال کر اسی میں ہم وہ کھاتے رہے، اس کا چھوڑا ہوا میں کھاتا رہا اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتی تھی، اور اللہ عز و جل نے عافیت عطا فرما دی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے تھا ان کے، لا عدوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یہ سوچ اور فکر انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد اس میں ذوق پیدا ہوتا ہے۔ بچی الحمدللہ عافیت ہو، پھر شادی بھی ہوگی، بچے بھی الحمدللہ بڑے ہو گئے۔ ولا تجارہ، دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پرندوں کو اڑا کر جو ہے یہ شگون لیتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف جاتا لوگ سمجھتے کہ ہمارا سفر کرنا یا کام کرنا جس کے لیے پرندہ اڑایا ہے یہ خیر کا باعث ہے، اگر بائیں طرف جاتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ نحوست ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہو جائے گی۔ نبی فرمایا ولا تجارہ، یہ شگون لینا اس طرح بدشگونی کا جو عقیدہ ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، حضرت اکرمہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، ان کے شاگرد کہتے ہیں ایک پرندہ جو ہے وہ چیختا ہوا اوپر سے گزرا، مجلس میں سے ایک شخص نے کہا خیر خیر، وہ پرندہ کہیں دائیں طرف گزرا ہوگا، اس نے کہا خیر ہے، بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ یہ عقیدہ پرندے کے گزرنے کے ساتھ اس نے جب لیا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً تردید کی، فرمایا لا خیر ولا شر، اس میں کوئی خیر اور کوئی شر کی بات نہیں، پرندے کے گزرنے میں نہ کوئی خیر کی بات ہے نہ کوئی شر کی بات ہے، وہ تو اپنے کام سے کہیں جا رہا ہے گزر رہا ہے، اس میں خیر اور شر کی بات نہیں ہے۔ اس کے گزرنے سے خیر کا عقیدہ لینا، اس کے گزرنے سے شر کا عقیدہ لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور آج کیفیت ہے، آج یہ بدشگونی اور نحوست کا یہ عقیدہ بھی بہت عام ہے۔ حاجی صاحب سفر کے لیے جانے لگے ہیں، تیار ہو گھر سے نکلے، باہر سڑک پہ جا رہے تو آگے سے کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب کیا ہوا، واپس آ گئے، کیا ہوا ہے، بلی راہ کٹ گئی، تو بھائی وہ اپنے کسی کام جا رہی ہوگی، اس نے راستہ کاٹا ہے، آپ کو نہیں نقصان ہو، بلی نے راستہ کاٹا ہے، کالی بلی ہے، کالا کتا آگے سے گزر گیا ہے، کالی بلی گزر گئی ہے، اس سے نحوست اخذ کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے گزرنے کے بعد نقصان ہوگا۔ یار یہ بلی کیا نفع نقصان کے مالک ہے؟ ایک مسلمان ایمان والا اس قدر ضعیف الاعتقاد، کمزور ایمان کا، کہ بلی کے گزرنے سے اپنے معاملات کو ترک کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے ایک حدیث مسند احمد کے اندر بڑی سخت اس معاملہ میں آتی ہے، عقیدہ توحید سے چونکہ ٹکراتا ہے یہ معاملہ، آپ علیہ السلام میں الطیر شرکن، الطیر شرکن، یہ بدشگونی کا عقیدہ جو ہے یہ شرک ہے، یہ بدشگونی کا عقیدہ شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا، دوسری کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے، اس کو شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ ہاں خیال آ سکتا ہے، تصور کسی کے ذہن میں سوچ آ سکتی ہے، لیکن اس کو جھٹک دے، عملی طور پر جب اس پر عمل کرے گا تو پھر نقصان ہوگا۔ نبی اسلام کا یہ فرمان موجود ہے، الطیر ما انزاک او ردک، بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام پر کے روک دے یا اس پر آمادہ کرے، کسی چیز بنی، پرندہ دائیں طرف گیا ہے تو ذہن میں آیا ہے کہ خیر ہے، بندہ وہ کام کرنا شروع کر دے، یہ بدشگونی ہے۔ پرندہ بائیں طرف گیا ہے، بندہ سمجھے نہیں نحوست ہے، اپنے کام سے ارادے سے بعد آ جائے، میں الطیر شرک، یہ شرک ہے۔ اس کی وجہ سے کام کرنا یا اس کی وجہ سے جس سے شگون لے رہا ہے نحوست کا عقیدہ اخذ کرنا میں شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر نفع و مالک نقصان کا مالک سمجھنے کو چھوڑ کر ان چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، شرک ہے۔ امام طاؤوس رحمہ اللہ تعالی سفر پر تھے، ساتھ کچھ ساتھی تھے، تو ایک کوا جو ہے وہ چیختا ہوا گزرا، تو ایک بندے نے کہا خیر، بھلائی ہے،
امام طاؤس رحمہ اللہ کہنے لگے اس کعبے کا گزرنے میں کون سی بلائی ہے؟ اس کے کعبے کے گزرنے میں نہ کوئی بلائی ہے نہ کوئی شر ہے، کچھ نہیں اس میں۔ اور ساتھ اس کو یہ بات کہی تو اتنا ضعیف الاعتقاد ہے کہ کعبوں کے گزرنے سے جو ہے تم خیر اور شر کا عقیدہ رکھتے ہو، چلو ہم سے الگ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سفر نہ کرو، ہم تمہیں اپنے ساتھ سفر میں نہیں رکھنا چاہتے، الگ ہو جاؤ۔ اس بندے کو ساتھ لینے کے لیے تیار نہ ہوئے امام طاؤس رحمہ اللہ تعالی۔ اور آج اس قسم کی نحوست اور بدشگونی کی بڑی ساری کیفیات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کیفیت یہ ہے کہ بعض افراد ہیں نئی گاڑی لی ہے تو آگے جوتا لٹکا دیا، یہ کیا ہے؟ اس سے نظر نہیں لگتی، جوتا لٹکا دیا، پرانا سا جوتا جو گاڑی کے آگے، دیکھا کبھی آپ نے؟ بڑی ساری گاڑیوں پہ دیکھے ہوئے۔ شیر پنجاب مولانا منظور حافظہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نئی پراڈو لی تو پراڈو کے آگے جوتا لٹکا دیا اس نے، تو پوچھا جی یہ کیوں کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی پراڈو نویں لئی ہے نظر نہ لگ جائے۔ انہوں نے میں کیا تسا گڈی چ بہنا 2 لیتر گلے بھی بن لو گی تو تمہیں بھی نہ نظر لگ جائے، پراڈو چ بہنا تسا ماشاء اللہ۔ پراڈو کو اس لیے جو ہے نا جوتا باندھا ہے کہ نظر نہ لگ جائے، تو آپ نے بھی تو گاڑی میں بیٹھنا ہے نا، کسی تمہیں نہ لگ جائے نظر ماشاء اللہ۔ اس وقت 2 کو گلے چ اپنے چ بھی پا دو۔ یہ عقیدہ آج نیا مکان بنایا تو اوپر الٹی ہانڈیاں رکھ دی ہے چھت کے اوپر، کیا ہوگا جی؟ نظر نہیں لگے گی، ہانڈی الٹی ہے سلپ ہوگا کسی اور کو، سے نظر ٹوٹ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ بعض بڑے سارے افراد ہیں انہوں نے اپنے چھتوں پر اونٹ کی سالم ایک جوڑ والی ہڈی جو ہے نا گھٹنے سے لے کر نیچے یا ران سے لے کر گھٹنے تک یہ چھتوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جادو نہیں ہوتا۔ اچھا میں نے دیکھا ہے جن بندوں نے چھت پہ رکھا ہوا ہے نا یہ، انہوں نے سب سے زیادہ بیماری ہے کہ سارے گھر کچھ ہو گیا، وہ بھائی ہڈی جو رکھی جی ہوں آپ کے عقیدے کے مطابق کچھ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے گھر ہی کچھ نہ کچھ ہویا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، کچھ معاملہ ہو گیا۔ جب بندے کے اندر اللہ سے دیکھیں، اللہ عز و جل سے جو ڈرتا ہے نا وہ بہادر ہوتا ہے، ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اور جو اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتا ہے، وہ بلی سے ڈرتا ہے، وہ کتے سے ڈرتا ہے، وہ بندر سے ڈرتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ نہ ڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو نہیں ڈرا سکتی ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرے پھر ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز سے ڈرنا شروع۔ اور یہ نحوستیں، یہ وہم، یہ توہم پرستی اسی سے انسان کے اندر آتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ نحوست اور وہم کی بیماری تو ہندوستان کے ہندوؤں کے اندر ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ سے نہیں ہر ایک چیز سے ڈرتے ہیں، اور وہی عقیدہ ضعیف ترین مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ذوف کا عقیدہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے سارے دیندار گھرانوں کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ بات دیندار گھرانوں کے اندر۔ کیا بچے کی ولادت ہوئی ہے تو کہتے ہیں چھلا نہیں ٹوٹنا چاہیے، 40 دن عورت نہ گھر سے باہر نکلے نہ چھت پر جائے، کی ہوئے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ یہ بڑے سارے جو نماز پڑھنے والے، درود سننے والے، ان کے گھروں کی یہ کیفیت ہے، چھلا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ حالانکہ اگر چھلا ٹوٹنے کی آج کی کیفیت دیکھی جائے تو بچے کی ولادت تو ہاسپٹل میں ہوتی ہے، چھلا پھر اتھی کر کے آنا چاہیے نا، ہاں جی، چھلا تو اتھی ٹوٹ گیا جتوں اتنے 2 دن رہ کے پھر گھر آئے ہیں، ہاں جی۔ ہاں اگر طبی نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں کہ وجود کچا ہوتا ہے، اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے، اس کی سیفٹی کر لیں، اور باہر جانا ہو تو سیفٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ یہ بدشگونی، یہ نحوست کا عقیدہ کہ چھیلا نہ ٹوٹے، یہ انتہائی ضعیف الاعتقادی کی بات ہے۔ یہ اللہ عز و جل پر نفع نقصان کے مالک ہونے کے عقیدے میں ذوق پر دلالت کرتا ہے۔ ہم عمرہ سے واپس آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر اہلیہ ساتھ تھی، تو خواتین کی سائڈ پر نا، واش روم کی سائڈ پر، مجھے گھر میں آ کے بعد میں اہلیہ نے بتایا ایک عورت وہاں ڈیوٹی پر تھی، وہ کوئی بات ہوئی تو اس نے یہ بات کہی کہ آج بچے کی ولادت کو 10 دن ہوئے ہیں تو میں ڈیوٹی پہ آئی ہوں۔ میں بعد میں سوچتا رہا اس چیز کو، اور یار یہ عام بندے جو ہیں انہیں نہیں پتہ چھلا ٹوٹتا ہے، ان کی کیفیت ایسی نہیں ہے۔ وہ 10 دنوں کے بعد بعض خواتین ہوتی ہیں ان میں اللہ نے قوت مدافعت اور یہ صلاحیت رکھی ہے۔ ہماری عورتیں بہت زیادہ کمزور اور ناتواں ہو گئی اس معاملہ میں آج کے دور میں، کہ کافی سارا عرصہ جو ہے نا اٹھ کر
کوئی کام کرنا بھی مشکل اور دشوار ہو گیا، اور وہ بیوی ڈیوٹی پر موجود تھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر۔ تو یہ آج نحوست کی کیفیت اور بدعقیدگی اور بدشگونی کی کیفیت چھلا نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے حوالے سے بھی عجیب و غریب کیفیت موجود ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ بچے کے سرہانے، چھوٹا بچہ، اس کے سرہانے چھری رکھ دیتے ہیں، بچے کے سرہانے چھوٹا سا تالا رکھ دیتے ہیں، اس کی چارپائی کے پائے کے ساتھ چھوٹی سی سنگلی باندھ دیتے ہیں۔ یہ کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب نظر نہیں لگتی بچے کو، لوہے دی شے سرانے ہوئے تے نظر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی پناہ میں دینے کی بات اور تعلیم ہم کو سکھائی ہے۔ اعیذکما، نبی اسلام سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ اب تو اللہ عز و جل کی پناہ میں دیتے ہیں اور ہم چھریاں سرانے رکھی ہیں، تالے سرانے رکھے ہیں، جنگ جو ہے نا وہ سنگلی سرانے رکھی ہوئی ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ یہ کتنی ضعیف الاعتقادی کی بات۔ اگر کوئی ہندو کرے تو سمجھ آتی ہے بات کی، مسلمان ہو، اللہ کو مانتا ہو، پھر ایسی کیفیت ہو، بڑی ذوق کی بات ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی، ایک نحوست اور بدشگونی کی کیفیت یہ بھی موجود ہے۔ بائی کے سسرال میں ایک بچہ فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، چارپائی سے نیچے گرا، چوٹ لگی، 2 دن بے ہوش رہا، بچہ فوت ہو۔ گھر والے گئے وہاں پر، وہاں سے پتہ چلا عورتیں کہہ رہی تھیں ترکھل نہیں بچتا، ترکھل۔ میں کہ یہ ترکھل کیڑی شہر ہے؟ اندنے 3 بچیوں کے بعد بچہ ہو یا 3 لڑکوں کے بعد لڑکی ہو تو اس کو ترکھل کہتے ہیں۔ وہ بچے کی 3 بہنیں تھیں، اس کے بعد وہ چوتھا بچہ ہوا تھا۔ بہرحال والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا، وہ بھی چھوٹا تھا، ابھی وہ فوت ہو گیا۔ لیکن یہ جو بدشگونی تھی کہ ترکھل نہیں بچتا، 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا تھا، اس لیے اس نے مرنا ہی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ یہ ہندوانہ سوچ اور فکر تو ہو سکتی ہے کہ مسلمان کی سوچ اور فکر نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا تو خود بھائی کی جو بیوی ہے نا میری جو ہے بابج، وہ بھی ترکھل ہے۔ وہ ماشاءاللہ بچے نا الحمدللہ بڑے ہو گئے ہیں، 6 بچے ہیں، کافی سارے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں آخیا جی ترکھل نہیں بچتی تو آج تھوڑے گھر بھی موجود ہے جی ترکھل ہے، ہاں جی۔ تو یہ عقیدہ بدشگونی کا عقیدہ ہے کہ نحوست اور بدشگونی کے 3 کے بعد لڑکا ہو یا 3 کے بعد لڑکی ہو تو وہ مر جائے گا۔ ہندوانہ سوچ ہو تو ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ اس قسم کی سوچ اور فکر کو پیدا کرے اپنے اندر۔ اسی طرح یہ بھی نحوست کی کیفیت موجود ہے کہ صبح صبح اگر کوئی بندہ باہر نکلے تو باہر سے کوئی عیسائی جو ہے جھاڑو لگانے والا موجود ہے، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ خیر ہو بسی، صرف بندہ آیا متھے لگ گیا، آگوں کو نقصان ہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح اموی ایک خلیفہ تھا، اس کے متعلق تاریخ میں ہے کہ وہ بڑا اس طرح جو ہے نا وہ بدشگونی اور اس قسم کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ شکار کے لیے ساتھیوں کو نکلا تو سامنے سے ایک کالا بجھنگ، کالا سیاہ بندہ ہے کہ سامنے سے آ گیا۔ اس نے سوچ میں پڑ گیا کہ بندے کا ٹکراؤ ہو گیا، پاویں اگے نقصان ہو جائے۔ انہیں کہا انہوں پھڑ کے اندر دے دیا، جے مینو کچھ ہو گیا تو یہ تو لا دینی تسا، انہوں پھڑ کے اندر دے چڑے۔ اتفاق کی بات ہے جب وہ شکار کے لیے گیا شکار اچھا ملا اس کو، ہاں جی، دن بابا ودیا گزریا۔ شام کو آیا انہوں نے دسیا جی حضرت صاحب وہ بندہ ایک اندر ڈکیا تھا، ہاں ٹھیک ہے لے آؤ، لایا انہوں نے کہا جا بھائی تو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہویا کہ مینوں ڈکیا کیوں اندر ہے؟ انہوں نے کہا صبح صبح ہم شکار پر جا رہے تھے تو تیرا سامنا ہوا تو اس لیے میں نے تجھے منحوس سمجھا کہ تیری وجہ سے مجھے نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کو نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نقصان نہیں ہوا، کام ٹھیک رہا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں پھر منحوس تو نہیں نا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر میں سویرے سویرے تمہیں دیکھا ہی میں سارا دیہڑی اندر کڈی ہے، پھر میں تو نہیں منحوس، تھی منحوس ہوئے نا، ہاں جی، کہ میں نے آپ کو دیکھا اور میں سارا دن آپ بیوی بچوں سے دور گھر سے کسی کسی کام آیا ہوگا نا، بھڑ کے اندر دیکھ رہے ہوگا۔ یہ آج یہ کیفیت موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ باہر نکلا ہے، صفائی والا جو ہے نا وہ صبح صبح کام کر رہا ہے، اس کو دیکھا تو اس نے کہا ہو تو جے خدا نہ خاصا کو نقصان ہو جائے تو بندہ اندر سویرے سویرے فلانا بندہ متھے لگا ہے جے وہی وجہ نقصان ہو، بدعقیدگی ہے یہ۔ نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ عقیدہ توحید سے متصادم ہے۔ الطیع شرک، یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ یہ اس لیے میرے بھائی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نفع اگر اللہ عز و جل کسی کو دینا چاہے
ساری کائنات مل کر اس بندے کے راستے میں رکاوٹ ڈالے نہیں ڈال سکتی، اور جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے اس کو نقصان پہنچنا ہے، ساری کائنات مل کر اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال دے کہ نقصان نہ پہنچے، اس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے تو ہے۔ اور آج یقین کریں یہ پتھروں کی بات ہے۔ زمانہ جاہلیت پتھر کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے، مشرکین مکہ کہتے ہم، ہندو آج پتھر کو نفع نقصان کا مالک سمجھے تو ہم اس کو مشرک سمجھتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ فلاں نگینہ ہے، فلاں نگ ہے، پہننے سے کاروبار چلتا ہے، اس سے بیماری ریفلیکٹ ہو کے واپس چلی جاتی ہے، بیماری آئے تو یہ نگینہ فلاں جو ہے یہ بڑا جو ہے نا وہ محفوظ کرتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر عقیدہ موجود ہے، یہ عقیق ہے، خالص عقیق ہے، یہ فروزہ ہے، یہ فلاں ہے، زمرد ہے، یہ کیا ہے، کیوں پہنا ہے، نقصان نہیں ہوتا، کاروبار ٹھیک چلتا ہے۔ ایسا آہاں گئے تو کاروبار ٹھیک چلتا ہے، جنہیں اینے نے نگینے رکھے ہو سارے دیڑی بدیڑی لگا کھجل ہی خراب ہوتا رہتا ہے، وہ کاروبار تو نہیں کہ صرف پتھروں کی بجائے جو ٹائلوں پر اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اوپر بہت دور تک گیا، وہ ساری زندگی نگ لے کے بیچتا رہتا ہے۔ آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آئے پر ایک نگ خریدتے ہیں، انہیں کنیڑے رکھے نے، انہوں کچھ نہیں ہوتا، عجیب ہے، کبھی اس پر بھی غور نہیں کرتے۔ اور فروزہ لوگ بڑے چاؤ سے پہنتے ہیں، اس کے پیچھے ایک تصور ہے، وہ کہ ابو لولو فروز، اس نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس مجوسی نے، ایرانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی کے نام پہ فروزہ پہنتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ شیعہ حضرات پہنتے ہیں کہ جس نے فروزہ پہنا یہ ابو لولو فروز کی طرح خوش قسمت ہو جائے گا، اور مسلمان بھی پہنتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے فروزہ پہنتے ہیں کہ اس پتھر سے فائدہ ہوتا ہے، اس پتھر سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو پتھر، یہ پتھر ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حجر اسود کو یہ بات کہی تھی، انک لانت الحجر، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ کہا اگر میں نے اپنے آقا کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ انہوں نے تمہیں چوما ہے تو میں کبھی بھی تم کو نہ چومتا، میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ حجر اسود تجھ پر میرے آقا نے ہونٹ رکھے تھے، میں تو اس لیے تجھ کو چومتا ہوں، ورنہ تو جنتی پتھر بھی ہو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، پتھر حجر اسود ہو نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور آج ہم ان کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان کو ہندو کہتے ہیں جو پتھروں سے امیدیں رکھتے ہیں، اور مسلمان نگینہ پہن کے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، اس کو کیا کہیں ہیں؟ اس لیے فرمایا اطیر شرک، یہ نحوست کا عقیدہ یہ شرک ہے، یہ بدعقیدگی کی بات ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا طیرہ، یہ بدشگونی کچھ نہیں، ولا حامہ، الو کا بولنا کچھ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھتے جو مقتول ہے نا اس کے سر سے پرندہ نکلتا ہے اور وہ چیختا رہتا ہے، وہ کہتا ہے انتقام انتقام انتقام، جب تک میرا انتقام نہ لوگے مقتول کی روح بے قرار رہے گی۔ تو اس لیے نبی اسلام نے اس کی تردید فرمائی۔ دوسرا، الو کو منحوس سمجھتے تھے، وہ الو جیسا پرندہ سمجھتے تھے، اور آج بھی یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ الو اگر کسی جگہ پر ہو تو ویرانی ہو جاتی ہے، الو اگر کسی گھر پہ بیٹھ جائے تو موت کے ڈیرے آ جاتے ہیں، وہاں پڑ جاتے ہیں۔ اور شاعر نے بھی کہا نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، یعنی گلستان کے اندر، باغ کے اندر الو بیٹھے ہوئے تو اس کا باغ اجڑ جائے گا۔ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، میں بولا عامہ، یہ الو کا بولنا کچھ نہیں ہے، اس سے بدشگونی لینا، اس سے نحوست کا عقیدہ لینا یہ جائز نہیں ہے، عقیدہ توحید سے متصادم ہے۔ بلا اور بلا سفر، اور یہ سفر کے مہینے کی نحوست نہیں جو آج مہینہ گزر رہا ہے، اس کو سفر سمجھنا کہ اس میں سفر وہ سواد کے ساتھ سفر ہے، سفر جو ہم سفر کرتے ہیں وہ سین کے ساتھ ہے، لیکن لوگ پھر بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر کیا جائے منحوس ہے، شادی کی جائے منحوس ہے، نہیں، نبی اسلام کا فرمان والا سفر، اور سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے۔ دوبارہ اس حدیث کو سماعت فرما لیں، اطیر شرک اطیر شرک، یہ بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ لینا یہ شرک ہے، اس لیے بھائی اس کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ عقیدہ توحید سے براہ راست متصادم ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کے متعلق بدشگونی، نحوست اور اس طرح وہم کی کیفیت، توہمات میں مبتلا ہونا یہ جائز نہیں۔
ہمیں اللہ کی ذات کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اسی پر یقین اور توکل کرنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کی وہم کو اور بدشگونی کو ہمیں منسوخ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں مالک الملک، عقیدہ توحید، نفع نقصان کا مالک ہونا، ہمارا خالق و مالک رب العالمین، اسی کے متعلق یہ عقیدہ یقین راسخ کے ساتھ، پختگی کے ساتھ مالک ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے ایمان میں اس کو راسخ فرما دے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی نحوست اور بدشگونی اور توہمات جو ہے اللہ عز و جل اس سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔